مظہر کلیم ایم اے کی عمران سیریز زندہ سائے پہلا باب۔ لے لو برادران لے لو، یہ سب نایاب مال ہے، ایسا مال جس کے پیچھے یورپ کے کروڑ پتی ڈالروں کی بوریاں اٹھائے بھاگ رہے ہیں، مگر برادران میں نے آپ کی خاطر بوریوں کو ٹھکرا دیا ہے اور اب کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہا ہوں۔ دیکھو یہ جو آپ کو مٹی کی بھدی سی سراہی نظر آ رہی ہے، یہ دراصل ہلاکو خان کی سراہی ہے جس میں وہ انسانی خون اور شہد ملا کر پیتا تھا۔ یہ جو چھوٹی سی پتھر کی بیل گاڑی نظر آ رہی ہے، بظاہر تو ایک گندا سا کھلونا ہے، مگر آپ کو معلوم ہے اس کھلونے سے کون کھیلتا رہا ہے؟ جی ہاں، دنیا کا مشہور ڈکٹیٹر ہٹلر۔ دیکھیے اب تک اس پر ہٹلر کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔ فٹ پاتھ پر لگی ہوئی بھیڑ کے درمیان کھڑا ہوا نوجوان چیخ چیخ کر اور ہاتھ ہلا ہلا کر تقریر کر رہا تھا۔ وہ ایک ایک چیز اٹھاتا اور اس چیز کی تعریف بیان کرتا۔ ان سب گندی اور پرانی چیزوں کا رشتہ ایسی ایسی شخصیتوں سے ملاتا کہ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ اس کے گرد کھڑے مجمع میں ایک کرخت چہرے والا غیر ملکی بھی کھڑا تھا۔ اس غیر ملکی کو یہ چیزیں دکھاتے وقت وہ ٹوٹی پھوٹی گورا شاہی انگریزی بھی بول لیتا تھا۔ اس کی کیا پرائس ہے؟ غیر ملکی نے ٹوٹی پھوٹی اور انتہائی گندی سی سراہی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جسے بیچنے والا ہلاکو خان کی سراہی بتا رہا تھا۔ اس کی پرائس؟ تم اس کی پرائس نہیں دے سکتا، یہ اتنی قیمتی اور نایاب سراہی ہے کہ پوری دنیا کی دولت بھی اس کی پرائس ادا نہیں کر سکتی۔ مگر صاحب آپ ہمارے ملک میں مہمان ہیں، آپ بھی کیا یاد کریں گے کہ اس ملک کے لوگ مہمان نواز نہیں ہو سکتے۔ میں یہ سراہی آپ کو تحفے میں دے سکتا ہوں، بالکل تحفے میں، بغیر کسی پرائس کے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، کوئی پرائس نہیں۔ مجمع باز نے لچھے دار تقریر کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی نایاب سراہی تم مفت کیسے دے سکتے ہو؟ اس غیر ملکی نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ سنیے صاحب، یہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے ادھار محبت کی قینچی ہوتی ہے، اور قینچی چاہے لوہے کی ہو یا اسٹین لیس اسٹیل کی، بہرحال قینچی ہوتی ہے جس کا کام صرف کاٹنا ہوتا ہے۔ آپ بس اس قینچی کو استعمال نہ کریں اور جواب میں جو مناسب سمجھیں مجھے انعام دے ڈالیں تاکہ آپس میں محبت بڑھتی رہے، دولت کی قینچی سے کٹ نہ جائے۔ مجمع باز نے پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ اچھا میں سمجھ گیا۔ غیر ملکی شاید اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا بھرا ہوا بٹوا نکالا اور اس میں بھرے ہوئے بہت سے ڈالروں سے 15 نوٹ کھینچ کر مجمع باز کی طرف بڑھا دیے۔ بہت بہت شکریہ، مجمع باز نے بڑی لاپرواہی سے نوٹ اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی رسید بک اٹھا لی۔ اپنا نام اور پتہ بتا دیں، میں آپ کو اس کی باقاعدہ رسید دے دوں تاکہ کل کو کوئی اس نایاب سراہی کی ملکیت کا کلیم نہ کر دے۔ یہ میرا اصول ہے کہ برائے کرم نام بتائیں۔ جلدی مہربان، میں نے اور بھی دھندا کرنا ہے۔ مجمع باز نے رسید بک کھول کر پینسل سنبھالتے ہوئے کہا، کارلس مائیکل 13 گارڈن ایسٹ ونگ۔ غیر ملکی نے بے اختیار اپنا پتہ بتا دیا اور مجمع باز نے بڑی تیزی سے نام رسید پر لکھا اور پینسل اور پھر رسید بک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میزبان یہاں دستخط کر دیجئے تاکہ یہ سراہی ہمیشہ کے لیے آپ کی ملکیت ہو جائے۔ ذرا جلدی کیجئے، میں نے اور بھی دھندا کرنا ہے، مجمع باز نے کہا، اور غیر ملکی نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بعد رسید پر دستخط کر دیے۔ مجمع باز نے رسید پھاڑ کر غیر ملکی کے حوالے کی اور رسید بک لاپرواہی سے ایک طرف پھینک کر ایک بار پھر تقریر میں مصروف ہو گیا۔ صفدر بڑے مطمئن انداز میں چوئنگم چباتا ہوا فٹ پاتھ پر ٹہلتا جا رہا تھا۔ اس کی کار یہاں سے تھوڑی دور ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی تھی اور بازار میں رش کی وجہ سے وہ پیدل ہی آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ آج اس کا موڈ کچھ شاپنگ کرنے کا تھا، اس لیے وہ ادھر ادھر دکانوں کے شوکیسوں پر نظریں دوڑاتا قدم بڑھا رہا تھا کہ اچانک دو دکانوں کے درمیان ایک خالی سی جگہ پر جہاں موجود دکان شاید تعمیر نو کے لیے گرائی جا چکی تھی، اسے مجمع اکٹھا نظر آیا۔ ابھی وہ سرسری نظر سے اس مجمع کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک مجمع باز کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مگر مجمع باز کی مسلسل تقریر سنتے ہوئے اسے اپنے کانوں پر یقین کرنا پڑا۔ مجمع کی وجہ سے اسے مجمع باز کی شکل یہاں سے نظر نہ آ رہی تھی، اس لیے وہ تیر کی طرح مجمع کی طرف بڑھا اور پھر لوگوں کی بھیڑ کو کاٹتا ہوا پہلی صف میں پہنچ گیا، اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے یوں پھیلتی چلی گئیں جیسے اس نے دنیا کا نواں عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ جہاں تک آواز کا تعلق تھا وہ قدرے مشکوک ہو سکتا تھا، مگر آنکھوں کو کیسے جھٹلاتا؟ اس کے سامنے عمران گندی اور ٹوٹی پھوٹی چیزیں سامنے پھیلائے بڑے زور شور سے تقریر کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے کارڈرائے کی میلی سی پتلون اور اس پر سرخ پھولوں والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ لے لو برادران، بہت نایاب چیزیں بالکل مفت دے رہا ہوں۔ یہ پیالہ دیکھیے، دیکھنے میں آپ کو یہ پیالہ کسی فٹ پاتھ کے فقیر کا نظر آئے گا، بالکل میلا کچیلا جس کا کنارہ بھی ٹوٹا ہوا ہے، مگر صاحبان یقین کیجئے اس پیالے کی خاطر 12 کروڑ پتی قتل ہو چکے ہیں، 10 دوشیزائیں خودکشی کر چکی ہیں۔ جی ہاں، اس پیالے کی خاطر،
क्योंकि ये प्याला रास्पुतीन का है। जी हां, रूस के उस मशहूर पादरी रास्पुतीन का, जिसके पीछे नौजवान लड़कियां मक्खियों की तरह परवास करती रहती थीं। आखिर क्यों? क्या रास्पुतीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था? हरगिज नहीं। इसका तमाम राज इस प्याले में है। इस प्याले में पानी पीने से आंखों में ऐसी कशिश आ जाती है कि जिसे एक बार आप नजर भर कर देख लें वो आपके कदमों में आ गिरता है। जी हां, ये वही प्याला है, हमेशा नौजवान रहने का असली राज। अब आप पूछेंगे कि इस प्याले की क्या कीमत है, तो साहिबान, इस प्याले की कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 5,000 में दे दूंगा। जी हां, सिर्फ 5,000 रुपए। 5,000 रुपए में 5,000 नौजवान लड़कियां। सौदा महंगा नहीं है। मजमेबाज ने प्याले को फजा में लहराते हुए कहा, और फिर अचानक एक अधेड़ उम्र मगर लटके हुए चेहरे वाले आदमी ने जेब से बटुआ निकाला और उसमें से छोटे नोटों की एक गड्डी खींचकर इमरान की तरफ बढ़ा दी। ये लो, और प्याला मुझे दो, उस आदमी ने कहा। तो इमरान ने मुस्कुराते हुए नोटों की गड्डी उसके हाथ से ली और प्याला उसके हाथ में पकड़ाते हुए कहा, आपने जवानी खरीदी है दोस्त, जाओ और हमेशा मजे करो। इमरान ने गड्डी को जेब में ठूंसते हुए कहा, बस साहिबान, आज के लिए इतना ही काफी है, दुकानदारी बंद, बाकी माल फिर कभी बेचूंगा। इमरान ने कहा और फिर जमीन पर बिखरे हुए माल को इकट्ठा करने लगा। मजमा तेजी से बिखरता चला गया, अलबत्ता सफदर खामोशी से जेबों में हाथ डाले वहीं खड़ा रहा। कह तो दिया दोस्त कि अब कुछ न बेचूंगा, तुम बदकिस्मतों के इस नायाब माल से कुछ ना खरीद सके। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में सफदर से मुखातिब होकर कहा, जो अब अकेला खड़ा था। आखिर ये तमाशा क्या है इमरान साहब, आप और मजमेबाजी? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, अरे तुम तो मेरे वाकिफ हो। बाप रे बाप, कहीं कोई खरीदी हुई चीज वापस करने तो नहीं आए? नहीं भाई, खरीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाता। इमरान ने रसीद बुक उठाकर साइड वाली जेब में डालते हुए बड़े संजीदा लहजे में कहा, देखिए इमरान साहब, मेरे सामने उल्टी सीधी हरकतें करने की जरूरत नहीं है। मैं सफदर हूं, सफदर, आपकी रग रग से वाकिफ। सफदर ने आंखें निकालते हुए कहा, अच्छा, तो तुम सफदर हो? प्यारे भाई, तुम यहां कैसे आ निकले? आओ आओ, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलवाऊं। इमरान ने उसके कांधे पर हाथ रखते हुए उसे सड़क की तरफ खींचते हुए कहा, मगर आपका ये सामान? सफदर ने बिखरे हुए माल की तरफ देखते हुए कहा, अरे लानत भेजो, खुद ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले उठाकर ले जाएंगे। आओ यार, मेरा तो बोल बोल कर गला सूज गया है, और कमाई क्या हुई? सिर्फ $300 और 25,000 रुपए। भला खुद ही सोचो, 2 घंटे बोलने का इतना कम मुआवजा। गजब खुदा का, आदमी आखिर किस तरह जिंदगी गुजारेगा? भाई हद हो गई नाकदर शनासी की। इमरान ने सड़क पर पहुंचते हुए कहा, $300 और 25,000 रुपए, और इस काट कबाड़ के? सफदर की आंखें एक बार फिर फटती चली गईं। भाई बड़ा अच्छा धंधा है, न कुछ खर्च करना पड़ता है, बस इधर उधर कूड़े के ढेरों से 40-50 चीजें उठाई और नायाब तरीन चीजों का एक ढेर इकट्ठा हो गया, बेचे जाओ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हद है। वैसे इमरान साहब, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। रास्पुतीन का प्याला, वाकई बड़े बड़े पागल हैं इस दुनिया में। सफदर ने हंसते हुए कहा, अरे तुम एक प्याले पर हंस रहे हो? मैंने हलाकू खान की सुराही, मुगल शहनशाह जहांगीर का गुलदान, मलका क्लोपत्रा का मेकअप बॉक्स, नमरूद की मच्छर माल तेल की शीशी, शद्दाद की बहिश्त का सूखा हुआ फूल और फिरौन के कफन का टुकड़ा बिल्कुल सस्ते दामों बेच डाला है। यकीन करो, बिल्कुल मुफ्त दे दिया है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज, सफदर ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर वो खुद अपनी आंखों से इस टूटे और गंदे प्याले को 5,000 रुपए में बिकता न देखता तो शायद इमरान की बात पर कभी यकीन न करता। इतने में वो दोनों एक छोटे से मगर साफ सुथरे रेस्टोरेंट में एक मेज पर बैठ गए। वो चाय पिलवाओ दोस्त जो चीन का आखिरी शहनशाह चिंग चू शान चू पीता था। इमरान ने वेटर को ऑर्डर देते हुए कहा और वेटर मुस्कुराता हुआ वापस मुड़ गया। अब भला वो इमरान की बात का क्या जवाब देता? आखिर आपको सूझी क्या? सफदर अब भी इस चक्कर में मुब्तला था। सच पूछो तो खर्च से हाथ बेहद तंग था। तुम्हारा वो बॉस तो इंतहाई कंजूस है, एक धेला भी बगैर मतलब के नहीं निकालता। इधर वो हमारा शाही बावर्ची आला हजरत सुलेमान पाशा की सखावत का जवाब ही नहीं। मुझे तो यूं लगता है कि एक वक्त का खाना पकाने के लिए पूरे शहर का राशन खरीद लाता है। इमरान ने इस बार बड़े संजीदा लहजे में कहा और फिर उसने जेब से वही रसीद बुक निकाली। सादा सी रसीद बुक थी जो दुकानदारों के लिए दुकान से आम मिल जाती है। उस पर मौजूद एक रसीद की कार्बन कॉपी को इमरान ने गौर से देखा और उसकी आंखों में चमक उभर आई। सुनो सफदर, ये रसीद तुम अपने बॉस को दे देना, वो जरूर इसके बदले में तुम्हें भी कुछ ना कुछ दे डालेगा। बड़ी नायाब रसीद है। इमरान ने एक बार फिर आदि मजमबाज की तरह तकरीर करते हुए कहा। क्या है इस रसीद में? कार्लस माइकल 13 गार्डन ईस्ट विंग। सफदर ने रसीद पर लिखा हुआ नाम और पता पढ़ते हुए पूछा। ब्लू ईगल को जानते हो? इमरान ने बड़े पुरअसरार लहजे में सरगोशी करते हुए कहा। ब्लू ईगल, वही बैनुल-अक़वामी तंजीम जिसने पिछले दिनों जर्मनी की हुकूमत का नातका बनकर रखा था। सफदर ने चौंकते हुए कहा। बिल्कुल वही, और ये कार्लस माइकल उसका सरबराह है। इसका पता और दस्तखत रसीद पर मौजूद है। क्या समझे? अब बोलो, है ना बिल्कुल नायाब रसीद?
اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم اس رسید کے بدلے میں اپنے باس سے کیا وصول کرتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور صفدر کے چہرے کے عضلات ایک بار پھر کھنچتے چلے گئے۔ تو یہ چکر ہے، اس لیے آپ نے مجمع بازی کا چکر چلا رکھا تھا، لیکن اس کا تعاقب کر کے بھی اس کا پتہ معلوم کیا جا سکتا تھا، صفدر نے کہا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کارلس مائیکل تعاقب سے تمہارے ہتھے چڑھ جائے گا؟ بھائی، یہ وہ بلا ہے جو ہزار آنکھیں رکھتی ہے۔ تعاقب کرنے والے کی خوشبو میلوں دور سے سونگھ لیتا ہے اور پھر اس کے دستخط، تم ان کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ یہی دستخط ہی اس تنظیم کا شناختی نشان ہے، صرف تنظیم کے خاص لوگوں کا نشان۔ عمران نے چائے کی پیالی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور صفدر سوچنے لگا کہ یہ شخص مجرموں کے گرد نہ جانے کس کس طرح جال پھیلاتا رہتا ہے۔ کارلس مائیکل تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ فٹ پاتھ پر کھڑا ایک عام سمجھ میں باز دنیا کا شاطر ترین انسان ہو سکتا ہے۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ کو مجمع لگانے کی کیا سوجی، اور پھر کارلس مائیکل نے بھی ضرور اس مجمع میں آنا تھا اور آپ سے سرائی خریدنی تھی۔ کوئی بات پلے نہیں پڑ رہی، صفدر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ سارے تمہارے اس باس کے کارنامے ہیں، خود تو نقاب اوڑے اور ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا رہتا ہے اور مجھ جیسے معصوم آدمی کو مفت میں آگے بڑھائے رکھتا ہے۔ حالانکہ میں نے کئی بار کہا ہے کہ تمہارے پاس اتنے لمبے چوڑے قوی ہیکل ٹھسے دار قسم کے ممبرز ہیں، انہیں کہو، مگر صاحب کون سنتا ہے فغان درویش کی؟ بس حکم دے دیا کہ یہ کرو وہ کرو اور جان عذاب میں آ جاتی ہے بیچارے علی عمران کی۔ عمران نے رو دینے والی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ تو اس بار کیا حکم ملا کہ مجمع لگاؤ؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، اسے کہیں سے اطلاع مل گئی کہ یورپ کا بلو ایگل آج کل پاک ایشیا میں موجود ہے، بس حکم دے دیا کہ اسے ڈھونڈو اور اس کا پتہ معلوم کرو۔ اب تم خود سوچو، اتنے بڑے شہر میں اسے کیسے ڈھونڈوں، کہاں سے ڈھونڈوں؟ لیکن صاحب، حکم حاکم مرگ مفاجات، ڈھونڈنا تو تھا ہی، مجھے بس اس کی ایک کمزوری کا علم تھا۔ وہ جہاں جاتا ہے وہاں جا کر نایاب چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے اور عام طور پر چھوٹی جگہوں پر سے چیزیں ڈھونڈتا ہے، اور پھر چیزیں بھی ایسی جس کا تعلق ظلم و تشدد سے ہو۔ چنانچہ میں نے اسے تلاش کرنے کے لیے مجمع لگایا۔ کئی غیر ملکی آئے، لیکن ہلاکو خان کی سراہی میں کسی نے دلچسپی نہ لی۔ آخرکار محنت رنگ لائی، اور جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، ہلاکو خان کی سراہی کی تعریفیں شروع کر دیں، اور جب میں نے اس کی آنکھوں میں بھرنے والی چمک کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ میدان مار لیا۔ چنانچہ میں نے سراہی اسے بیچ ڈالی اور رسید پر اس کا نام و پتہ لکھ لیا اور دستخط بھی لے لیے، اور خاص بات یہ کہ ڈالروں پر اس کی انگلیاں اور انگوٹھے کے نشانات بھی۔ عمران نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے باقاعدہ تقریر کر ڈالی، اور صفدر حیرت بھرے انداز میں عمران کی اس ریڈی میڈ کھوپڑی کے کارنامے سن رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے عمران کی کھوپڑی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردست قسم کا کمپیوٹر فٹ کر دیا ہے جو بڑی گہری چالیں سوچتا ہے۔ بھلا کوئی اور تصور بھی کر سکتا ہے کہ اتنی خوفناک تنظیم کے سربراہ کو مجمع لگا کر بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے؟ لیکن عمران صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ اس نے اپنا نام صحیح بتایا ہو؟ صفدر نے جرح کرتے ہوئے کہا۔ ایک عام سے مجمع باز کے سامنے نام بتاتے ہوئے اسے بھلا کیا جھجک ہو سکتی ہے؟ پھر میں نے جیسے اسے نفسیاتی طور پر گھیر کر جلدی کا شور مچا دیا تھا، اس میں وہ نفسیاتی طور پر اپنا نام اور پتہ بتا گیا، اور ویسے بھی مجھے علم ہے کہ اس کا اصلی نام کارلس مائیکل ہے۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک بات ہے عمران صاحب، آپ مجرم کو ڈھیل کیوں دے دیتے ہیں؟ جب آپ کو علم ہو گیا ہے کہ وہ ایک خوفناک بین الاقوامی تنظیم کا سربراہ ہے اور فلاں جگہ رہتا ہے، تو پھر چھاپا مار کر اسے پکڑ کیوں نہیں لیا؟ صفدر نے کہا۔ میرے دوست، تم بس جاسوسی کرو، تمہیں کیا معلوم کہ مجرموں کو پکڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب سوچو، اگر کارلس مائیکل کو گرفتار کر لیا جائے تو اس پر کیا جرم عائد کیا جائے اور کیسے ثابت کیا جائے کہ وہ فلاں مجرم ہے؟ ایسے مجرم کسی ملک کے پاسپورٹ پر آتے ہیں اور پھر اس ملک کا سفارت خانہ درمیان میں کود پڑتا ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اچھا، اب چلیں، صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو، اور یہ رسید اپنے پردہ نشین کو ضرور دے دینا۔ اوکے، بائے بائے، عمران نے کہا، اور پھر یوں تیز تیز قدم اٹھاتا کیفے سے باہر نکلتا چلا گیا جیسے اس کے پیچھے پاگل کتے لگ گئے ہوں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے جیب سے بٹوا نکالا اور پلیٹ میں ایک چھوٹا نوٹ ڈال کر باہر کی طرف چل دیا۔ وہ عمران کے بھاگنے کی وجہ جانتا تھا کہ کہیں اسے چائے کا بل نہ ادا کرنا پڑ جائے۔ حالانکہ چائے پینے کی دعوت عمران نے خود ہی دی تھی، لیکن عمران بہرحال عمران تھا۔ زندہ سائے، پہلا باب، اختتام۔